بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مبشر میر پی ٹی وی نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 کے ساتھ. ناظرین, آج چھٹی کا دن ہے. اگرچہ لائف کی جو پیس ہے وہ سلو ہے, لیکن زندگی پھر بھی رواں دواں ہے. اور اس رواں دواں زندگی میں ہم بھی آج گفتگو کریں گے کہ آج کی کیا خبریں ہیں, اور ہمارے ساتھ بڑا خوبصورت ایک پینل بھی موجود ہے, ان کا بھی میں آپ سے تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں نورین شمس, ہماری جرنلسٹ ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہیں. ویلکم نورین. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب ایاز احمد اوکیلی صاحب. اوکیلی صاحب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. اوکیلی صاحب بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ گڈ. آئی ٹی کا دور جو ہے وہ کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, تو آپ کے لیے بڑے جو ہے وہ اپرچونٹیز جو ہیں, ہمیں کیچ اپ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ. جی شور, جی اسی پہ ہم بات کریں گے. سلمان نقوی صاحب اکانومسٹ ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ, اکانومی پہ. تو سلمان صاحب آپ سے بھی بات کریں گے. آج کی جو بھی خبریں ہیں ہمارے سامنے آئیں گی تو اس پہ, لیکن خبریں میں نے آپ سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. نورین, آپ سے شروع کرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ جی میں نے ہفتہ اور اتوار کی چھٹی اپنے لیے ختم کر دی ہے. اب یہ نہیں کہ دوسروں کو جو ہے نا انہوں نے وہ نہیں کہا کہ, لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہفتے کے 7 دن کام کر رہا ہوں. اور وہ بڑی جو ہے نا ایک ظاہر پاکستان کو ضرورت ہے کہ کتنا جو ہے وہ زیادہ ہمیں جو ہے کام کرنا چاہیے. انہوں نے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی پارک کا وزٹ کیا, اس موقع پہ انہوں نے بات کی. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو چیلنجز ہیں پاکستان کو خاص طور پر, اور لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ چھٹی بھی مانگتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی بات پہ چھٹی کر لیتے ہیں, اور پلس یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جو ورکنگ آورز ہیں, فرائیڈے کو لوگ کام ہی نہیں کر رہے ہوتے, ہفتہ اتوار بھی گول ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا اچھا اقدام نہیں ہے کہ آپ زیادہ کام کریں گے تو جو ایک پروگرس کا جو پیس ہے اس کو آپ زیادہ سپیڈ اپ کر سکتے ہیں؟ بالکل. اور میں کہوں گی کہ شہباز شریف کے ساتھ ہم بھی اس میں شامل ہیں. اس پورا جو ان کا انیشیٹو ہے, سنڈے کو ہم بھی کام کر رہے ہیں, آپ بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم بڑی ایک میں کہوں گی کہ انفارچونیٹ رہا ہے ہمارا کہ ہمیں بہت سی چیزیں لیٹ سمجھ میں آتی ہیں. جب 10 سال 20 سال ویسٹ وہ ساری چیزیں اپلائی کر چکا ہوتا ہے, وہ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں, ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے اچھا ہم نے بہت ساری جو ہیں ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ عام تعطیلات دے دی, ہمیں چھٹی کرنے کا نہیں ہے. پھر ایک موقع, آپ نے صحیح کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہالیڈے موڈ ہوتا ہے وہ فرائیڈے سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے, اور سمجھ میں آتا ہے کہ آج تو کوئی کام ہونا ہی نہیں ہے, اس کو پھر دیکھیں گے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی بہت لانگ ویکینڈ آ رہا ہے تب بھی ہمارے یہاں ایک ایسا مزاج ہے, لانگ ویکینڈ ہم بنا بھی لیتے ہیں. کہ اور ہم اس کے کہتے ہیں ساتھ کہ یہ ایک میں بیچ میں چھٹی لوں نا ایک تو ایڈٹ, میری 8 ہاں چھٹیاں ہو 8 جاتی. چھٹیاں ہو جائیں گی. تو تو یہ عجیب سا مزاج رویہ ہے, یہ رویہ دیکھیں پھر وہی ہے کہ قوم پھر اس طریقے سے کیسے بنے گی. لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. لیکن اب میں نے جیسے کہا نا کہ ہم انفارچونیٹ ہیں کیونکہ اب جو باہر کی دنیا ہے وہ ورک فرام ہوم کو ترجیح دے رہی ہے, وہ چھٹیوں کو ترجیح دے رہی ہے, کیونکہ اس میں سیونگ ہے. ایک گرین انیشیٹو بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے آرز بھی آپ کے بچ رہے ہیں, آپ کی جب ٹرانسپورٹ ہے آپ وہ بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا فیول سرچارج اتنا زیادہ نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں ہم اگر آپ کریں, اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ٹرانسپورٹیشن کا, فیول کا, بجلی کے بل کا, یہ ساری چیزیں بہت ساری میں کہوں گی کہ ایک چیلنجز ہیں. تو اس انیشیٹو میں اگر ہم 6 دن بھی کام کریں گے تو وہ جو ریسورسز ہیں وہ اسکارس میں چلی جائیں گی. اچھا نورین, ہم ایز اے جرنلسٹ تو ہم تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, ہم تو 24 گھنٹے کام کرتے ہمارے لیے تو ٹائم کا ویسے ہی کوئی نہیں ہے, تو ہم بھی شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ شانہ بہ شانہ ہیں. کھڑے ہیں. اچھا اوکیلی صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا جو ایک جملہ دیا نورین نے کہ ورک فرام ہوم اور ٹیکنالوجی کا استعمال, اور آپ ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کے آدمی ہیں, آئی ٹی کے آدمی ہیں, اور پرائم منسٹر نے ٹیکنالوجی پارک کا وزٹ کیا ہے جس میں بہت سی جس سے توقعات وابستہ ہیں کہ اس سے بڑی جابز جو ہیں وہ آئندہ جو ہے وہ کریٹ ہونی ہیں. کیا کہیں گے کہ ایز اے نیشن جو ہمیں اس ٹیکنالوجی کی طرف سفر ہے ہمارا, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سلو ہے یا مناسب ہے, یا کس طرح ہم لوگوں کو ٹریننگ میں آگے لے کے جانا چاہیے؟ جی, جو سوال ہے آپ کا اس کا تو ایک اسٹریٹ جواب ہے کہ نہ صرف سلو ہے بلکہ بہت سلو ہے. ہم ایک اور جو ٹرین ہے وہ نہ مس کر جائیں ہم, اگر ہم نے پیس اپ نہیں کیا, کہ ہمیں اس کو اپنے آپ کو ایکوپڈ ہونا چاہیے. ہم نے اگر پیس اپ نہیں کیا ایز اے قوم, اگر ٹیکنالوجی کو کیچ اپ نہیں کیا تو بہت اور مزید پیچھے رہ جائیں گے. جو آلریڈی پیچھے ہیں اور مزید پیچھے رہ جائیں گے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے آج کل, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور بہت سارے
جابز ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وجہ سے کم ہو رہی ہیں، لیکن اس ساتھ ہی ساتھ بڑھ بھی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کم ہو رہی ہیں. ایک سائڈ یعنی کہ ہو رہی ہے تو دوسری سائڈ میں اس کا اضافہ ایگزیکٹلی بالکل. تو ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف ہم یہ دیکھیں کہ صرف اسکل ڈیولپمنٹ ایک سرٹن لیول کے اوپر، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نیش ایریاز کریٹ کرنی چاہیے. ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو ہمیں ایک سمت میں لگانا چاہیے تاکہ وہ ایکسپرٹیز حاصل کریں ایک چیز کی. اے آئی کی تو اے آئی کی ایکسپرٹیز حاصل کریں. اے آئی ایز اے ٹول صرف استعمال کرنا وہ تو ٹھیک ساری کریں گے، لیکن وہ مجبوری بھی ہو جائے گی. لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹائپ رائٹرس ختم ہو گئے اور اس کے بعد پھر آپ کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ آ گئی اور وہ مجبوراً کرنا پڑی. اے آئی بھی آپ کرتے رہیں گے، لیکن اس میں اس کو بنانا، اس کے ماڈلز بنانا، اس کا استعمال دوسری سیکٹرز میں کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. یہ میں نے ایک ایگزامپل دی اے آئی کی. اچھا اوکیلی صاحب، ایک چیز اسی کے ساتھ ہی بات جڑی ہوئی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں، اور ہم سافٹ ویئر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنانے میں بڑے ماہر ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ فنی قسم کے جو ہے نا اس کی طرف رجحان ینگسٹر کا بہت زیادہ ہے. لیکن جو آپ نے کریٹیوٹی کی بات کی ہے، اور خاص طور پر کہ جس میں کسی ہر شعبے میں لوگوں کو آئی ٹی سے میں شامل کرنا، اور لوگ آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں. لیکن ابھی ایک اچھی خبر یہ بھی تھی کہ پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو ہیں ان میں پچھلے سال کی نسبت اچھا اضافہ ہوا ہے. لیکن نوجوانوں کو یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ یا جو بھی ان کا پروفیشن ہے اس میں آئی ٹی کا جو ریئل استعمال ہے اس طرف کیسے لایا جائے؟ صرف یہ ان کو اس بات سے ہٹانا کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے ایک بڑی ہی اچھی فیلڈ ہے. دیکھیں آج سے اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو اسٹوڈنٹس جو ہائر گریڈز ہوتے تھے جن کے انٹرمیڈیٹ میں یا اے لیولز میں، تو وہ پسند کرتے تھے، ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ مجھے کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے. یس رائٹ. اور وہ کور پروگرامنگ کی طرف جاتے تھے، کور سسٹمز ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے تھے، سوچ سمجھ کر جاتے تھے. اور وہاں سے جو بچے نکلے جو ہمارے دور کے تھے، اس کے بعد ہمارے دور کے بعد کے جو نکلے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیلنٹڈ اور بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے تھے اپنے ایریا کے کور سسٹمز ڈیولپمنٹ کرنے کے. اور وہ آج دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑی کمپنیز میں جہاں پر سسٹم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کوڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں اور بیسک ٹیکنالوجی میں کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر اس قسم کا کام جو ہے وہ بہت کم ہے، سلو ہے. سو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں یونیورسٹیز میں اور جنرل اسکلس ڈیولپمنٹ ایریاز میں چیزوں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. ایک جنرل آئی ٹی اسکلس جہاں پر لوگ آئیں، سیکھیں اور کمانا شروع کریں اور اپنا روزی روٹی بنائیں. لیکن ایک کورس کمپیوٹر سسٹمس، کمپیوٹر سائنس ڈیولپمنٹ ایریاز جہاں پر لوگ اپنی ایکسپرٹیز کریں اور کنٹمپریری آئی ٹی جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور آگے بڑھیں. اچھا سلمان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال ہے، لیکن ایک ہے جس سے روزگار کے ذرائع بڑھانا اور خاص طور پر لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہونا، وہ ایک بڑا چیلنجنگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ظاہر ہے ہم اس بات پہ بڑا فخر بھی کرتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یقیناً ہے، لیکن یہ ہے کہ نوجوانوں کی بہت سی تعداد کو سکلڈ کر کے ان کو روزگار کے اوپر کھڑا کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن جہاں پہ ہمارے ساتھ یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہمارے بہت سے بچے سکول بھی نہیں جا رہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کو بھی سکول بھی لے کے جانا ہے، ان کو اگلی نسل کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پڑھانا بھی ہے، لیکن جو جوان ہو رہے ہیں ان کو کمانے کا راستہ بھی بتانا ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یقیناً پاکستان میں 65% یا 63% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پر کنٹین کرتی ہے، اور یقیناً ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونا ضروری ہے. اس میں سر فہرست تو آئی ٹی کا، کیونکہ آئی ٹی کے لیے ینگ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انرجیٹک پرسنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آئی ٹی میں کافی اسکوپ بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر اس لیول کی فیسیلیٹیشن بھی پرووائڈ کرنا بھی ضروری ہے، وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ضروری ہے. ظاہر ہے آئی ٹی میں سب سے پہلا جو چیلنجنگ، میں آئی ٹی کے حساب سے بتاتا ہوں اور پھر جو جنرل ہے، تو اس میں جو چیلنجنگ ہے ظاہر ہے وہ اسکل لیبر
کی ضرورت ہوگی، اور یقیناً یہ وکیلی صاحب جو ہیں اس بات سے ایگری کریں گے، پاکستان میں ابھی ان چیزوں کی اب شروعات ہوئی ہے، اور میں اپریشیٹ کروں گا اس گورنمنٹ کو کہ گزشتہ تقریباً 1-1.5 سال سے، بلکہ ان کا پچھلا ٹینیور جو تھا اس وقت سے ہی آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کافی کوششیں شروع کر دی تھیں، اور جس میں کل ایک آئی ٹی پارک کا انہوں نے وزٹ بھی کرا ہے، اور وہ ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا، وہ نیٹ ورک پرووائڈ کرنا، وہ ہماری یوتھ کو وہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنا، ان کی ٹرانسپورٹیشن، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ان کو حل کرنا. تو میں سمجھتا ہوں اس کی طرف ایک بڑا اچھا قدم اٹھانے کی کوشش حکومت نے کری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس سال اس فسکل ایئر میں تقریباً $3 بلین سے زیادہ کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوئی ہے، اور اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے کیونکہ دنیا تو اس میں بہت آگے جا چکی ہے، اور پاکستان میں کافی اسکوپ اس کا موجود ہے، اور جو لگ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آئی ٹی کا سیکٹر خاص طور پہ پاکستان میں لیڈنگ ایکسپورٹ زون بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کی امید ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے روزگار کا ذکر کیا ہے، موجودہ حکومت کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے، پہلے تو میکرو اکنامکس اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ وہ اچیو کر لی گئی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل کا سائن ہونا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، اور یہ 3 سال تک ہمیں 37 منتھ تک تقریباً $7 بلین کی ہمیں جو ہے فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرے گا آئی ایم ایف، اور اس کی بیس پر جو ہے ہمارے جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونرز ہیں وہ بھی ہمیں اسسٹنس پرووائڈ کریں گے، جس کے بعد ہم اپنی جو ہمارے ڈیٹ آبلیگیشنز ہیں جو تقریباً 3 سال کی $75 ارب بنتی ہے، وہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ٹائملی ادا کرنے کے جو ہے قابل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلٹی آ رہی ہے اس وقت میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز میں، آج سے 1.5 سال پہلے تک پاکستان کی صورتحال خاصی خراب تھی، ہمارے ریزرو میں تقریباً سمجھ لیجئے ہارڈلی 15 دن کا جو ہے امپورٹ کور موجود تھا. آج الحمدللہ کم از کم 2 مہینے کا ہمارا ریزرو کور موجود ہے، تقریباً $14.5 ارب کے ہمارے جو ہے ریزرو اس وقت موجود ہو چکے ہیں. امپروومنٹ کافی امپروومنٹ ہے، کرنسی سٹیبل ہے، انفلیشن سب سے بڑا جو چیلنجنگ پوائنٹ تھا الحمدللہ وہ 12% تک آیا ہے، اور ہو سکتا ہے 12-14% کے درمیان اس سال وہ مینٹین رہے، اور اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ میں بھی جو ہے ہمیں کمی ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جو کہ گروتھ کا بنیادی عنصر ہوتا ہے پالیسی ریٹ، اور گروتھ بہتر ہوتی ہے تو اس کے بعد امپلائمنٹ کی طرف جایا جاتا ہے. تو اس حکومت کا پہلا ٹارگٹ تھا اسٹیبلٹی، اور وہ حاصل کر لیے الحمدللہ. اگلا ٹارگٹ یقیناً کچھ عرصے کے بعد گروتھ کی طرف ہوگا، اور کیونکہ جو پاپولیشن کا سائز ہے اس کے لحاظ سے کم از کم 5 سے 6% کی گروتھ پاکستان کو ریکوائرڈ ہے، تاکہ وہ امپلائمنٹ بھی اسی لیول پہ، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا پاپولیشن ریشو تقریباً 2.5 ہے، ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ، اور مے بی ہائیسٹ ان دا ورلڈ پاپولیشن. اس لحاظ سے ہم گروتھ ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، تاکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو امپلائمنٹ جو ہے ٹائملی ہماری اکنامی کی طرف سے ملے. تو اس حکومت کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور اس میں ابھی ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ، یعنی جو ہم انہیں کیلکولیشن دے سکتے تھے اس پر ہم نے انہیں سیٹسفائی 100% کر دیا ہے. اب جو فائنلی اسٹیپ ہے وہ اس کو پراپر وہ اس کے بھی 2 تھوڑے سے حصے مختصر میں بتا دیتا ہوں. وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پالیٹکس پر، یعنی آپ کے، کیونکہ امریکہ از دا میجر شیئر ہولڈر آف آئی ایم ایف، امریکہ سے تعلقات کیسے ہیں ایک، اور ڈومیسٹک پولیٹیکل سرکمسٹانسز 2 چیزیں اس کو امپیکٹ کرتی ہیں. تو امریکہ سے جہاں تک تعلقات کا تعلق ہے، الحمدللہ اس حکومت کو میں اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ اس سے پچھلی حکومت نے تعلقات ڈیمیج کر دیے تھے، اور ان کی بڑی انتھک محنت کے بعد بڑے اچھے تعلقات استوار ہو چکے ہیں، وہاں سے کوئی ایسی پرابلم آتی ہوئی نہیں لگ رہی. ہوئے ڈومیسٹک فرنٹ پہ میری ریکویسٹ ہوگی تمام سیاسی، خاص طور پہ اپوزیشن سے، کہ فور دا ٹائم خدا یہ ایک پیکج اپروو ہوا ہے جس کنڈیشن پہ ہمارا ملک چل رہا ہے، ابھی کوئی ایسی نیگیٹو پالیٹکس نہ کریں جس سے کوئی ایسا میسج جائے آئی ایم ایف کو کہ وہ اس پیکج کو کوئی آگے پیچھے خدا نہ خواستہ کر دے، تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. تو موجودہ حکومت کی ساری کوششیں جو میں سمجھتا ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ ہمیں وہ مل جائے گا، اور اس سے بہتری کے امکانات ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں. نورین، ہم میاں نواز شریف صاحب کے ایک بیان جو ہے وہ بڑا اہم ہے، کہ جس پہ انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بجلی کے جو بل ہیں
یہ اب عام آدمی کے علاوہ ہر آدمی کو جو ہے وہ متاثر کر رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ میاں صاحب نے اس چیز کو ریلائز کیا ہے کہ واقعی بجلی کا بل جو ہے وہ بڑا ایک سمجھ لیں خاص طور پہ جب سے گرمیاں آئی ہیں ہر ایک کے لیے ایک مشکل بنی ہوئی ہے. اور ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ بھی ہر بندہ جو ہے اپنے بجلی کے بل کے اوپر بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے. بلکہ کچھ اداکاروں نے بھی خاص طور پر اپنی پوسٹیں لگائی ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اتنا زیادہ بل ادا کرنا. کیا کہیں گے کہ یہ تشویش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور ساتھ اس کے میں ایک اور خبر لنک کرنا چاہتا ہوں کراچی کے حوالے سے, خاص طور پہ کے الیکٹرک نے 5 روپے 45 پیسے مزید اضافہ مانگ لیا. سب سے بڑی تشویش تو پھر مجھے اسی میں ہی ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے دنوں میں کہاں تھے. ایک تشویش یہ تھی کہ مری میں ہیں, بڑے میمز اس پہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پہاڑوں سے اتر کے وہ نیچے آئے ہیں اور ان کو اب جا کے اس بات کا احساس ہوا ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ غریب کے لیے مسئلہ ہو گیا ہے, جو 30,000 روپے کماتا ہے اس کو کرایہ دے گا, وہ بجلی کا بل دے گا, لاکھوں روپے ہم نے دیکھے کس طرح کے بلز جو ہیں آ رہے ہیں. اور پھر مزید اس میں اضافہ. نواز شریف صاحب کی جو یہ بیان ہے اور ان کی پارٹی کی طرف سے, اب ان کی پارٹی ایک لیڈرشپ پوزیشن میں ہے, وہ یہ بات کر رہے تھے جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی صاحبزادی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سولر پینل کے حوالے سے ایک انیشیٹو لے کر آ رہے ہیں 14 اگست کو. تو یہ آپ ایک جگہ پیرل تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو داد بھی دینی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس پہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, لیکن پاکستان کیا صرف ایک صوبے میں ہے یا ایک جگہ پہ ہے جو صرف لاہور کو ہی ایک ایسا ماڈل ہم بنا دیں کہ ہم دوسری اور جگہوں کو دیکھیں؟ دوسرے صوبوں نے بھی اناؤنس کر دیا ہے, اناؤنس کیا ہے, لیکن وہ ہم پریکٹیکل وہ چیزیں جو اس جگہ پہ دیکھتے ہیں اس کا ایکسپوجر یا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہمیں نظر نہیں آتی. بحیثیت صحافی دیکھیں تنقید اور غلطیاں, کیونکہ دیکھیں لیڈرشپ پوزیشن اور یہ جو پارٹی ہے اس کی مضبوطی اور اس کا کام کرنا, اس سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو میرا خیال ہے کچھ اعترافات بھی ہیں جو ہمارے بجلی کے منسٹر ہیں لغاری صاحب, انہوں نے بلکہ اس پہ بڑے کھل کے بات کی ہے کہ جی کیپیسٹی چارجز ہمیں دینے پڑ رہے ہیں پر یونٹ کے حوالے سے. اور پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم سولر جو ہیں وہ پورے صوبوں میں جو ہے وہ اس کو انیشیٹو جو ہے اس کے لیے. لیکن آپ اس کا یہ بھی تو دیکھیں ریمپیفیکیشن کیا ہوگا. آپ یہ سولر پینل پہ شفٹ ہو رہے ہیں, آج جو امیر آدمی ہے وہ سولر کو افورڈ کر سکتا ہے, وہ چیزوں پہ جا رہا ہے, تو اب جو بجلی کے بل ہیں یا یہ جو اب آئی ایم ایف کا لون ملے گا آگے جا کے اس کی پلاننگ کیا ہوگی, تو وہ جو مزید جو ایک ریکوری ہے ٹیکسز کی اور چیزوں کی, ان چیزوں پہ ہم کیوں اتنا غور نہیں کرتے. یہ بات بہت اچھی ہے, لیکن ایک بات پھر میں کہوں گی کہ آپ کی ہی حکومت ہے, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, آپ تنقید کر کے یہ ثابت کر دیں کہ بھائی بیڈ کاپ یا گڈ کاپ والی بات, تو یہ بہت دیر کر دی نا میاں صاحب نے, اور اس پہ تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے تھا. کیونکہ ایک جب وہ کہتے ہیں اور دیر آئے درست عائد ہو گیا, یہ ہو گئی بات, لیکن بہت دیر سے مرہم رکھا اگر اس اسٹیٹمنٹ نے مرہم رکھا ہے. اور میرے خیال سے اب کوئی عملی اقدام کریں, کچھ اس پہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوں, اپنی بہت زیادہ چیزیں دکھائیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی جو ایک ان کا میں کہوں گی کہ ایک ایکسپیرینس رہا ہے لیڈرشپ کا, اتنے سالوں میں انہوں نے حکومتیں کی ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں, اس کے رزلٹ اچھے ملنے چاہیے, اس کے رزلٹ دکھنے چاہیے, نہ صرف دکھنے چاہیے, ملنے بھی چاہیے, اور اس دکھتے ہوئے نظر آنے چاہیے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا اکیلی صاحب, یہی اس چیز کو میں اگر آئی ٹی کے ریفرنس سے دیکھوں تو آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور آپ اس کو دیکھیں کہ جیسے لوگوں کے بہت تحفظات ہیں, بجلی کے بل کی ریڈنگ پہ تحفظات ہیں, میٹر ریڈنگ پہ تحفظات ہیں, کیلکولیشنز ٹیکسز جو ہیں ان پہ تحفظات ہیں. تو اس کو اب دنیا میں ایک یہ بھی ماڈل ہے کہ پری پیڈ جو ہے وہ میٹر جو ہیں وہ بھی انٹروڈیوس ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں موبائل میں پری پیڈ سسٹم آ چکا ہے. تو آپ کا کیا اس پہ ہے ٹیک کہ کیا پاکستان میں ٹیکنالوجی کو اس ریفرنس سے بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو کنزیومر کی جو ایک طرح کی گریوینسز ہیں ان کو دور کیا جا سکے؟ بالکل, کنزیومر کی گریونسز کے لیے میجورٹی جتنے بھی ہمارے آئی ٹی میں کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ سولوشنز ہوتے ہیں کسی نہ کسی پرابلمس کے. اور جو پرابلم ہے, فار انسٹنس آپ نے بات بتائی ہے میٹر ریڈنگ کی کہ صحیح ہے نہیں ہے, ہم پریپیڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, تو فیسیلیٹیٹ کرنا کام ہے یوٹیلیٹی کمپنیز کا. اب یوٹیلیٹی کمپنیز وہ اتنا کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی, تو صرف اور صرف بجلی پہنچانا, ڈسٹریبیوشن کرنا اس کی پراپر طریقے سے, اور ایشوز جو ہیں وہ جو فزیکل ایشوز ہیں بجلی کی ترسیل کے, اس کو ریزالو کرنا, اس کو یہ ہینڈل کر لیں تو کافی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں کہ جی جتنی بھی فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں, جیسے
SSKE نے ایک لائیو اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے, وہ کافی بہتر ہے, کافی امپروو کرتے جا رہے ہیں. اچھا. آج پہلے جب ڈیولپ کی تھی, انٹروڈیوس کروائی تھی, تو اس میں ایشوز تھے, اس میں ڈیٹا اپڈیٹڈ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب کافی بہتر ہے. اب آپ اگر رات لائٹ چلی جاتی ہے, اب لائیو اپلیکیشن کھولیں آپ, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایگزیکٹلی کہ وہ کیا ہے. تو اس طرح سے فیسیلیٹیشن تو ہے, لیکن کیا جو صارفین جو ہمارے سب اربن ایریاز میں رہتے ہیں یا کیا کراچی کے, کیا ان کے پاس وہ ساری فیسلٹیز ہیں, کیا ان کو یہ انفارمیشن ہے, کیا وہ کر کہتے ہیں سکتے ہیں؟ سپرب ایریاز میں جاتی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کنڈا لگا ہوتا ہے. کنڈا لگا ہوتا تو جاتی بھی زیادہ ہے وہاں پر, اچھا. کیونکہ وہاں پہ پیمنٹ نہیں آتی وہاں سے. لیکن ایک چیز ہے, میں بھی اس میں میرا بھی اپنا بھی ایکسپیرینس ہے کہ اگر ہمارے ایریے میں لائٹ جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو میں تو فوری کال جو ہے وہ کرتا ہوں, میری یہ عادت ہے. پہ تو فوری طور پر, ہاں, وہ جو ان کا ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کرتا ہوں. اس میں بس ایک چیز ہوتی ہے چھوٹی سی, آپ کو صرف 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں کہ آپ کو اپنا جو بل ہے اس کا جو کنزیومر نمبر ہے وہ آپ کو اس میں فیڈ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ وہ کر دیں تو پھر آپ مستقل رجسٹرڈ بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ کی دوبارہ کال جائے گی وہ اس کو انٹرٹین ہو جائے گی. آئی ٹی کا یہ بھی ایک کمال ہے نا, ٹیکنالوجی کی جو بلیسنگ ہے. تو میرا خیال ہے لوگوں کو بھی, میرا خیال ہے اگر وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی لائٹ آ جائے گی, تو اس سے پہلے کہ وہ اس کا ویٹ کریں انہیں کمپلینٹ بھی کرنی چاہیے. لیکن جو آئی ٹی پارک کی بات کی شہباز شریف صاحب نے کہ جی ہم اسلام آباد میں ایک بڑا آئی ٹی پارک بنانے جا رہے ہیں, 10,000 جو ہے وہ جابس اس میں سے انٹروڈیوس ہوں گی. اب یہ بننے جا رہا ہے, کوئی اس کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے وہ جولائی 2025 ہے. نیکسٹ ایئر میں یہ کمپلیٹ ہوگا. نیکسٹ ایئر میں کمپلیٹ ہوگا. لیکن دیکھیں ہمیں کراچی میں آئی ٹی پارک NED میں ایک بن رہا ہے, رائٹ, اور وہ کافی عرصے سے بن رہا ہے اور اب بالکل ہالٹ ہوا ہے. ریزن یہ ہے کہ جی ان کو پرمیشن نہیں مل رہی سول ایویشن اتھارٹی سے کہ 20 اسٹوری آئی ٹی پارک بنانا ہے. وہ کہہ رہے نہیں, اب 10 اسٹوری پر آپ جو ہے وہ مینٹین رکھیں اس کو. اب وہ ہالٹ ہوا ہے. اب یونیورسٹی کے اندر NED انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر آئی ٹی پارک بن رہا ہے کراچی میں, جو بھائی ایک ہی ہے. ایک دوسرے آئی ٹی پارکس ہیں لیکن وہ ایک سگنیفیکنٹ اتنے نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ ہیں, کام کر رہے ہیں. ایک چند ہیں, لاہور میں 8 آئی ٹی پارکس ہیں, راولپنڈی میں 2 ہیں, اسلام آباد میں ہیں, کوئٹہ میں ہے ایک. سو پوائنٹ از کہ جو آئی ٹی پارکس کا بننا ہے وہ بڑا خوشائن ہے, لیکن ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو پولیٹیکل جو ہماری جو ایشوز ہیں ان کے نظر نہیں کرنا چاہیے ہمیں, بیکاز اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو اس وقت پولیٹیکل ایشوز کی نظر کر دیا تو پھر ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے, اس کو ایکسیپٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں, آئی ٹی پارک اگر اچھا آئی ٹی پارک بن جاتا ہے جس میں اس کے جو مقصد ہے آئی ٹی پارک کا کہ جی بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ ایک ایکو سسٹم میں آ جاتی ہیں, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شیئرڈ ہو جاتی ہے, فیسلٹیز جو ہیں وہ شیئرڈ ہو جاتی ہیں. لوگ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کمپنی, وہ اگر بڑی انویسٹمنٹ کر رہی ہے یا کیا, تو اگر گورنمنٹ جو ہے اگر ان کو بہت ہی اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے, سبسیڈائز ریٹس مل جاتے ہیں, ٹیکسز میں بہتری ہو جاتی ہے, STZA کا اسٹیٹس اگر آئی ٹی پارک کو مل جاتا ہے تو کمپنیز جو ہیں وہ فلورش کرتی ہیں, بیکاز ان کا جو کیپٹل ہوتا ہے یا رننگ کاسٹ ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو پھر وہ اپنی امپلائیز کے اوپر, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں, اور اپنی جو آمدنی ہے, ویلتھ کریشن ہے, اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا, آئیڈیاز جو ہے نا وہ شیئر ہوتے ہیں. فار انسٹنس ابھی آپ نے الیکٹرک کنزیومر کے کسی سولوشن کی بات کی, تو جب کمپنیز ایک آئی ٹی پارک کے اندر ہوتی ہیں تو آئیڈیاز شیئرنگ ہوتی ہے. وہاں پر بہت سارے دوسرے کمپنیز آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور اس سے ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جو آئی ٹی پارکس ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ان کو فلورش ہونا چاہیے. دنیا کے مختلف ملکوں میں جو ہے انہی آئی ٹی پارکس کی بدولت جو ہے بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل جو گلوبل کنیکٹیوٹی ہے, کمپٹیٹیونیس ہے, وہ بڑی ہے. ہماری ابھی نہیں ہے, ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. فارچونیٹلی ہماری جو بڑی بھی کمپنیز ہیں وہ بھی زیادہ تر آئی ٹی سروسز کی بیسس کے اوپر بنی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. آئی ٹی کی پروڈکٹس جو ہے سولوشنز دے کر کے جو ہیں وہ بہت کم ہیں, تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہمیں ایز اے ٹیکنالوجی گروپ, ایز اے نیشن اس کو ہمیں لے کے آگے بڑھنا کرنے کی ضرورت ہے. چاہیے. سلمان نقوی صاحب, اسی چیز کو ہی ہم دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ بجلی کے ریٹس. آپ نے پہلے ایک اچھی خبر بھی سنائی ہے کہ جو ہے وہ کافی حد تک انفلیشن جو ہے وہ کم ہوا ہے, اور یقیناً اس میں گورنمنٹ نے جو بھی اس کی فگرز دی ہیں, لیکن یہ جو اگر بجلی کے ریٹس پھر بڑھیں گے, اور کے الیکٹرک کی طرف سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی مطالبہ جو کرتے ہیں وہ اس کو بڑھانے کا کرتے ہیں. اور کل آپ دیکھیں, کل کراچی میں تھوڑی سی ہوئی ہے بارش, اور پھر بھی کرنٹ لگنے سے 2 لوگ جو ہیں ان کی جو ہے وہ جان چلی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سی جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے میئرس ہیں
وہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے. اس کے باوجود جو ہے لوگ پیسے پھر بھی دیتے ہیں. ان کے جو بلز آتے ہیں, خواہ وہ اوور بلنگ کے مسائل ہوں یا ادروائز ہو, لوگ وہ بھی کرتے ہیں. کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ بھی ایک برڈن ہے, اس کو بھی لوگ ادا کر رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر جو ہمارا یہ الیکٹرک جو ہمارا کنزیومر ہے ساری تقریباً, اس کا یہ برڈن جو ہے یہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ سولر کی بات کی ہے نورین نے کہ وہ صوبے جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی بھی پالیسی ہے. تو اس کے بعد ایک چیز آئے گی, ٹارگٹ ہوگا کہ ہم کس طرح آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے اس کو ہم ان کی جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ریوائز کیسے کرا سکیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پاور سیکٹر کا جو میجر ایشو ہے وہاں سے میں سٹارٹ لوں گا کہ الیکٹرک پہ, وہ یقیناً آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے, وہ آئی پی پی سے ایگریمنٹس ہیں. اور آئی پی پی سے ایگریمنٹس کی بنا پر جو ہے یہ سارا میس کریٹ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, اور اس پہ یقیناً کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے, ورنہ یہ ایشو جو ابھی جو نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑی پرابلم جو ہے آگے جا کے کریٹ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. اس وقت انفلیشن میں سب سے بڑا رول یقیناً الیکٹرکسٹی کا ہوتا ہے. الیکٹرکسٹی کے جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز پر پاکستان میں اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا ملک جو ہے وہ امپورٹ اورینٹڈ ہمارا ملک کنٹری ہے, اور ہم فیول امپورٹ کر کے ایکسپینسو ترین دنیا کی بجلی بناتے ہیں. جی جی یہ سارے آئی پی پیز کے ایگریمنٹس کی وجہ سے حکومت باؤنڈ ہے. اب سولر پینل کا جہاں تک تعلق ہے, ہمارے یہاں ہمارے یہاں ونڈ کوریڈور دنیا کا سب سے بڑا موجود ہے. ہم ونڈ انرجی بنا سکتے ہیں, ہم ایٹامک انرجی بنا سکتے ہیں, ہم نے شروع بھی کر دی ہے ونڈ انرجی کے, اب کافی پروجیکٹس چلے ہوئے ہیں. سولر انرجی بنا سکتے ہیں یہ, لیکن ہم نہیں کر پائیں گے ان پروجیکٹس کو, کیونکہ ہمارے ایگریمنٹس آئی پی پی سے ہوئے ہیں. ہم نے ہر حال میں بجلی ان سے ہی خریدنا ہے, ان کو کیپیسٹی چارجز دینا ہے. اس لیے ادروائز دنیا میں بجلی کی قیمتیں اب بڑی تیزی سے نیچے جا رہی ہیں. پڑوسی ملک میں تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک حد پہ آ کے, بلکہ شاید چائنا میں تو فری بجلی ہو چکی ہے, ایک حد پہ جا کے وہ بھی میجورٹی جو ہے وہ سستی اور شاید فری بجلی بھی کر جائیں. بجلی کا ایشو اب دنیا میں ایسا نہیں رہا. بدقسمتی سے ہم ایک ایسے وشیش سرکل میں پھنس گئے آئی پی پی سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد کہ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے, اس کا فگر ہے, پھر اس کے ساتھ سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوتا ہے. اس میں سرکولر ڈیٹ میں اب کچھ ایشوز ایسے ہیں, آئی پی پی سے ایگریمنٹ تو چلیں ایک انٹرنیشنل لیول پر جا کر ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں, لیکن ان کو مزید میرا خیال ہے یہ آپ کے آپ کا کیا ٹیک ہے, یہ کب تک جو ہے وہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, جو مزید ریوائز تو نہیں ہو رہے؟ نہیں, یہ ایگریمنٹس کی نوعیت بڑی مشکل ہے, اور 2019 میں جہاں تک میری اطلاع ہے یہ 2036 تک اس کو رول اوور کر دیا گیا ہے, 2036 تک. تو ابھی عنقریب تو کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ ابھی ہمارے لیے مشکلات کا جو ہے اس کو نبٹنے کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں حکومت کو اگلا قدم, اگلا ٹارگٹ رکھنا چاہیے, کیونکہ موجودہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بہرحال یہ ایک ٹارگٹ بنا کے اس پہ کوشش کرتے ہیں, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں میں بتا سکتا ہوں جو ہوئی ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ سنسیریٹی سے اور پوری لگن کے ساتھ اس پر توجہ دی جائے, کیونکہ جو اچھا کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں, یہ تو وہ ایشو ہیں جو ہم بیانڈ آور کنٹرول آئی کین سے, لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہم حل کر سکتے ہیں پاور سے ریلیٹڈ. سرکولر ڈیٹ میں بہت سارا ہمارے بجلی کی چوری, تقریباً 23-24% بجلی کی چوری ہوتی ہے, جو ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. یعنی اگر 100 روپے کی بجلی بنتی ہے تو 22-23 روپے کی بجلی جو ہے تھیفٹ, انرجی تھیفٹ, چوری ہو جاتی ہے. لائن لاسز ہوتے ہیں جو لائنوں کی خرابی کی وجہ سے, اس کا بھی ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے. پھر ریکوری, یہ 3 سیکشن ایسے ہیں جو حکومت خود کر سکتی ہے. اس میں کسی آئی ایم ایف, کسی ایگریمنٹ, کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ول کی ضرورت ہے, ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. اس میں ہو سکتا ہے آپ کا ووٹ بینک متاثر ہو, اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہوں, اس میں بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں سے ریکوریز نہیں ہوتی ہیں, 90% ریکوری نہیں ہوتی. یہ بھی ریشوز موجود ہیں, میں وہ نام نہیں لوں گا. تو یہ وہ ایریا ہے جس پہ حکومت اگر اس میں کام کر سکتی ہے, اس میں یقیناً عوامی حمایت بھی حاصل ہوگی. یہ ضروری بھی ہے. اگر صرف اس پورشن سے
حکومت کوشش جو اس کے بس میں ہے. IPPC ایگریمنٹ تو ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ بڑی سخت محنت کی ضرورت ہے, لیکن یہ ایک ایسا ہے جو حکومت اگر کوشش کرے. SIFC کا قیام جب عمل میں آیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی. یہ پہلا سول ملٹری ہائبرڈ سسٹم تھا اکنامی کا, اور اس سے بڑی کوئک ڈیسیجنز کے لیے. یس بالکل, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کا ٹارگٹ تھا, اور فیسیلیٹیٹ دا فارن انویسٹرز. اچھا سلمان صاحب, ایک چیز پبلک کی طرف سے ایک جو ہے نا وہ بڑا سوال اٹھایا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر, ظاہر جو الیکٹریسٹی کرائسس ہے اس حوالے سے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی کچھ جیسے ڈسکوز کو گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کی بات بھی کر رہی ہے, پروونسز کو بھی کہا ہے کہ جی آپ بھی اس کو لے سکتے ہیں, یا پھر مزید ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں ان کو مارکیٹ میں لائسنسز جو ہے نا وہ آفر کرنے چاہیے. کہ آپ کا اس میں کیا ہے, ایز اے اکانومسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی, کیا فرق کیا پڑ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو آپ بتا رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو لائن لاسز ہیں, اگر کوئی نئی کمپنیز انٹر ہوتی ہیں تو وہ لائن لاسز کو کنٹرول کرنے کی کچھ تو کوشش کریں گی. نہیں, کے الیکٹرک کی اس میں مثال بڑی بہترین ہے کہ انہوں نے اپنے لاسز سب سے کم کرے ہیں پاکستان میں, اور دیگر جتنے بھی ڈسکوز ہیں جو پرائیویٹائز نہیں ہیں ان کے ایکسٹراڈنری لاسز ہیں, ان کی طرف سے غیر ذمہ داریاں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس ایریے میں یہی میں نے پوائنٹ آؤٹ کرا تھا کہ اب نئی کمپنیز تو بہرحال لانا, ابھی تو IMF کی بھی ڈیمانڈ ہے اور سب کی ڈیمانڈ ہے جو موجودہ ہیں انہیں پرائیویٹائز کرا جائے ایز سون ایز پاسبل. یہ IMF کا ڈائریکٹڈ ہے, اسے کرنا پڑے گا, اور یہی حل نظر آتا ہے. اور سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس کے الیکٹرک کا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے لاسز کو کم کریں, جس طرح سے سسٹمز کو اپنا, ان کے اور دوسرے ایشوز ہیں وہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اس سائٹ پر انہوں نے کافی اچھی ورکنگ کری ہے. تو فی الحال نئی کمپنیز کا تو آئی ول ناٹ ریکمینڈ ایٹ آل. جو موجودہ کمپنیز ہیں انہیں فوری طور پہ پرائیویٹائز کرا جائے, انہیں چیک اینڈ بیلنس کرا جائے, صوبوں کی ذمہ داری یہ لگائی جائے, کیونکہ صوبوں کی جورسڈکشن میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ان کمپنیز کو لک آفٹر کرے, انہیں اس چیز کا پابند کرے کہ وہ اپنے لائن لاسز بھی ختم کریں, وہ بجلی کی تھیفٹ کو بھی ختم کریں, وہ ریکوریز پر دھیان دیں, کیونکہ سرکولر ڈیٹ کا ایک میجر حصہ جو ہے بیکاز آف دیز تھنگس ہوتا ہے. تقریباً ہم پاور اور گیس کا بھی اگر میں شامل کر لوں تو وہ 5,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے, اور یہ بہت آگے جا کے یہ بھی الارمنگ سچویشن بن سکتا ہے. تو نئی کمپنیز آنے کے لیے تو آئی ول ناٹ, میں کسی صورت اگر پرائیویٹائز ہو جائیں گی تو پھر بھی وہ کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو سکتی ہے, اور آپ نے جیسے کے الیکٹرک کا آپ نے اگزامپل دیا تو اسی طرح وہ بھی اپنے آپ لائن لاسز جو ہیں اس کو کم کرنے کے ٹارگٹس لے سکتی ہے. دیکھیں, پرائیویٹائزیشن کا سب سے بڑا جو مینوفیسٹو ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کمپنی کو پروفٹ جنریٹ کرنا ہوتا ہے. کسی قسم کی بھی ان ایفیشینسی کمپنی برداشت نہیں کرتی ہے, اور وہ وہی کام کرے گی جس میں کمپنی گرو کرے گی. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جس میں اس نے اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہوتا ہے. نورین, ہم ادھر ایک اور نیوز ہمارے پاس بڑی اہم ہے, ایک پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ ہے کہ چائنا کا انہوں نے وزٹ کیا تھا, اور چائنا کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت ہی ایک طرح کے ہسٹوریکل بھی ہیں اور شاندار بھی ہیں, اور ہمارا ان کے ساتھ جو سی پیک کا پروجیکٹس چل رہا ہے اور ادروائز پہلے بھی ہمارے اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں, بہت زبردست طریقے سے اس کی اچیومنٹس ہیں, اور پرائم منسٹر نے اس کا فالو اپ جو کیا ہے کہ بھئی خاص طور پر اس حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کو سی پیک 2 جو ہے اس کے پروجیکٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں, تو کیا کہیں گی کہ پاک چائنا ریلیشن شپ جو ہے اس کو کیسے مزید آگے بڑھانا چاہیے؟ آئی تھنک یہ اوبیسلی ایک ہمارے لیے پازیٹیو نیوز ہے. چائنا ہمارے لیے ہمیشہ ایک ایسا, میں کہوں گی کہ جب بھی کبھی ہمارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بالکل اسٹینڈ بائی پہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا جب سی پیک اسٹارٹ بھی ہوا, ان کی بڑی کاوشیں تھیں, یہی لیڈرشپ تھی, اور ان کے بڑے اچھے مراسم بھی رہے اس پورے معاملات کو آگے لے کے چلنے کے لیے. اصل بات وہی ہوتی ہے کہ دیکھیں پروجیکٹ اٹس اے ویری گریٹ اپارچونیٹی فار دا انٹائر ریجن, فار پاکستان. اگر آپ دیکھیں 2013 کے بعد سے جو اس نے ایک, میں کہوں گی کہ جو نوائز کریٹ کیا تھا وہ ویسٹ تک جا کے اس کی جو ہے بڑی پریشانیاں ہوئی, گیم چینجر کا نام گیم چینجر کا نام اس کو دیا, اور بڑا ایک اچھا زبردست قسم کا ویژن ہے. اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جیسے ابھی سلمان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے دیٹس از دا بگیسٹ آبسٹیکل, جو کہ ہمارے بہت سے اکنامک فرنٹ پہ آ کے کہیں نہ کہیں ہم اس میں آگے ہار جاتے ہیں.
कहीं अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में, कहीं दूसरे और मामलात में। जैसे अभी भी देखें, अभी जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं इस वक्त पूरी हमारी कंट्री में, हम एक जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि IMF से भाई सिक्योर हमने डील कर ली है, हम आगे की तरफ देखें। हमारे साथ चाइना है, चाइना के CPEC का जो काम इतने सालों में पिछली हुकूमत में रुक गया, बिल्कुल ठप हो गया, उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अच्छा इनिशिएटिव है कि ये इनकी एफर्ट्स हैं कि साथ साथ आप एक जगह ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, और साथ ही साथ दूसरे जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बावर कराया जाए, उनको वो ट्रस्ट दिया जाए कि भाई आप हम काम करना चाहते हैं, आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। ये जो टेक्नोलॉजी पार्क का आपने जिक्र किया पहले, जनूबी कोरिया की तरफ से बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है, और ये जिस तरह से अभी सब बता रहे हैं कि ये नेक्स्ट ईयर तक वायबल हो जाएगा। तो ये अब वही वाली बात है कि अब लोगों का हम पर एतमाद होगा, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अच्छी होगी, सिक्योरिटी होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो मुआशी जो इशारे हैं वो हमारे सारे बेहतर की तरफ जाएंगे। और ये हुकूमत अगर ये काम कर रही है, और इसमें वही तमाम तर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि देखें आपकी सियासत होनी चाहिए, सियासत अलग तरफ होनी चाहिए। आप महंगाई पे बात करें, आप पेट्रोल की प्राइसेस पे बात करें, आप बिजली के बिल के हवाले से बात करें, लेकिन ये मामलात जो डील्स पे चल रहे हैं, अगर आप उनको सबूताज करने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम के लिए आप कोई बेनिफिट कोई कर रहे हैं। तो एक चीज़ अगर अच्छी चल रही है, और चाइना हो गया, सऊदी अरब की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि जैसे अच्छी अभी खबरें हैं, काफ़ी डिस्कशन जो एग्जैक्टली, आई मीन एज सून एज वी गेट दिस डील डन, हमें इसकी प्रैक्टिकल हमें पता है, हमें हो गई है, पेपर वर्क के बाद चीज़ें हो जाएंगी, तो ये जो हमारे दूसरा पूल ऑफ फ्रेंड्स है, SIFC का क़याम भी इसी वजह से यहाँ पर आया कि देखें हम पहले बहुत ज़्यादा मदद इमदाद के उस पर चलते थे, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है सिविल और जो है मिलिट्री लीडरशिप के साथ, अगेन इट्स अ मैसेज कि हम एक पेज पे हैं, साथ साथ एक ट्रस्ट भी दे रहे हैं कि भाई यही चीज़ और यही सेटअप चलता रहेगा। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करे आकर, वो ना हमें इस पीछे कि भाई हमें मदद चाहिए या हमें सिर्फ ऐसे ही हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें आप इतने पैसे रख दें। तो ये वाला जो है, ये सारे पाइपलाइन पे प्रोजेक्ट हैं, अगर ये स्टेबिलिटी कंटेन रहती है इस रीजन में तो इंशाल्लाह जैसे ही ये IMF की सारी जो रिलीज़ हो जाएगी किस, ये दूसरे सारे लोग भी जो हैं अपना काम बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ तेज़ी के साथ शुरू कर देंगे। ओकेली साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप और दीगर प्रोजेक्ट्स, और IT भी हमारा एक वो मैदान है जिसमें चाइना जो है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और चाइना ही एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, और हमारे लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये भी एक बड़ी अहम बात है कि चाइना की जो आबादी है इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ से तजावज़ कर गई है, और वो भी एक बहुत बड़ी मंडी है। लेकिन हमारे भी बहुत से लोग जो हैं वहाँ जाके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो अब IT के मैदान में अगर ही मैं आपको उसी एरिया में, मैंने असल में आपको रखा हुआ है कि आप चूँकि उसके एक माहिर आदमी हैं, कि हम चाइना के साथ इस शोबे में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, चाइना के साथ तो काफ़ी एरियाज़ में काम हो रहा है, नो डाउट। टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में भी काम हो रहा है, और स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें भी। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें कि हमने एक थ्रेड इनिशिएट किया हुआ है, अब उसके ऊपर कितनी कामयाबी होती है वो तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम जो सेमीकंडक्टर एरिया में हम यहाँ पर जो है वो कुछ काम करें। फॉर इंस्टेंस थरपारकर में हमारे पास जो है वो जो रेत है वो इस क्वालिटी की है, और जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, थर्कोल पावर जो है, कंसिस्टेंट पावर की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, फिर जो पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी है, तो बहुत सारे ऐसी जो रिक्वायरमेंट है उस इंडस्ट्री की, सेमीकंडक्टर वेफर्स के बनाने की जो रिक्वायरमेंट है, या चिप डिज़ाइनिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं। तो वहाँ पर एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो उसको हमने एक थ्रेड इनिशिएट किया हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने थ्रेड इनिशिएट किया हुआ है। अब उसमें कितनी कामयाबी होती है तो ये देखने वाली बात है। लेकिन एक दूसरी बात सलमान साहब पहले ने, हमेशा उसका एक आइडिया होता है, उसका एक ख्वाब होता है, फिर वो तो ख्वाब तो देखना शुरू कर दिया है, कर दिया, तो फिर इसका मतलब है उसकी ताबीर भी आएगी। अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इनिशियली जो है वो तकरीबन कोई $500 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट है इनिशियली, जो इवन हमारे कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जो दुनिया में काम कर रहे हैं और इसी एरिया में काम कर रहे हैं, वो भी विलिंग है काम इसमें लगाने के काम करने के लिए। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। सो नियर फ्यूचर में कोई अच्छी खबर इंशाल्लाह इस बारे में भी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको किसी सॉलिड शेप में लाने की कोशिश आप करेंगे, तो रेसिपी अच्छी है जी जी। तो सलमान साहब जो एक और बात कर रहे थे वो मैं एक्सटेंड करना चाह रहा था कि हमारे जो स्किल्स की बात कर रहे हैं,
ایک انفارچونیٹ سی بات ہے جو ایک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جو ہر جگہ پہ آئی ٹی کے فورم کے اوپر تو کوٹ ہوتی رہتی ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس 25,000 آئی ٹی کے پروفیشنلز ڈیولپ ہو رہے ہیں ہر سال تو اس میں سے جو انٹرویو دینے جاتے ہیں وہ اور جو کمپنیز سے سروے کیا گیا کہتے ہیں کہ جی 10% جو ہے وہ صرف امپلائیبل ہے. بہت اندازہ کریں کہ یونیورسٹی سے ہمارے آئی ٹی گریجویٹس نکلے 25,000 نکلے اور میں سے صرف 10% جو ہے وہ امپلائیبل ہے. 2500 امپلائیبل ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایجوکیشن ہے وہ انڈسٹری کے مطابق یس دیٹس the problem. تو اس کو امپروومنٹ. تو اگر ہم باقی پیرافرنل کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لیں لیکن اگر ہماری ان پٹ جو ہے وہی اچھی نہیں ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے. بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جو یونیورسٹی گریجویٹ ہے اس کو اتنا یعنی کہ وہ تیار ہو کے نکلنا چاہیے کہ اس کو جلدی جو ہے وہ مارکیٹ میں جگہ مل جائے. نقوی صاحب اسی بات کو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور آپ اس کو بہت ہی مجھے امید ہے کہ بہت واچ کرتے ہوں گے کہ ہم کتنی اچھی جو ہے ایک ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے اگرچہ اس میں ہمیں پرابلم ہے لیکن ایک چیز ضرور بتائیے اس میں کہ کیا ہم جو ہمارا بزنس مین ہے جو وہاں پہ جاتا ہے چائنا میں وہ جا کے چائنا کی بہترین کوالٹی کو کیوں نہیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا. وہ وہاں سے صرف اس لیول پہ کیوں جاتا ہے کہ مجھے سستی ترین چیز جو ہے وہ چائنا. میں خود چائنا گیا ہوں تو میں نے دیکھا وہاں پہ بہت ہائی کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ہمارا جو مائنڈ ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کا ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ یہ رکھتے ہیں لیکن ہمارا ایک پاکستان سٹینڈرڈ بھی تو ہے تو ہمیں اس سے کم پہ بھی تو چیز نہیں لانی چاہیے یہاں پہ. اس کو ہم اپنے بزنس مین کو کس طرح جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ ایک بہتر سے بہتر چیز جو ہے اس کا کمبینیشن بنائیں. پاکستان چائنا کمبینیشن جو بنتا ہے یا ایک جوائنٹ وینچر بنتا ہے تو اس میں ہم بہتر کمبینیشن کیوں نہیں بناتے. دیکھیں چائنا اس وقت دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکنامی ہے, سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے اور سب سے بڑا فوڈ امپورٹر چائنا ہے. یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں میں نے بتا دی, اتنا اسکوپ موجود ہے اور پاکستان کا ون آف دا بیسٹ فرینڈ ہے. بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے تعلقات خراب کر دیے تھے. سی پیک پہ ناراضگیاں ہو گئی تھیں, سی پیک کے پروجیکٹس کو منع کر دیا گیا تھا, اس پہ آڈیٹرز بٹھا دیے گئے تھے. چائنا اس پر ناراض ہوا تھا. ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, آپ اس کو چاہے وہ کسی نوعیت کا بھی ہو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. چائنا تھوڑی سی ناراضگی پیدا ہوئی. موجودہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سخت محنت کے بعد تعلقات کو ٹریک پر لے آئے ہیں. اب پاکستان کا اتنا بڑا اسکوپ موجود ہے آپ کے پڑوس میں. ہم صرف ایک پروڈکٹ لے لیتے ہیں ایگریکلچر, صرف ایک, میں زیادہ نہیں, اور اس کو ہمارا ملک بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہے. ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے, ٹورزم ہے, منرل ہے, مائنز ہے, یہ ہمارے سارے وہ سیکٹرز ہیں کہ جس پہ بہت پوٹینشیل موجود ہے. اچھا مزے کی بات یہ جتنے بھی یہ سیکٹرز ہیں یہ لیس امپورٹ اورینٹیڈ ہیں. اس میں یہ نہیں کہ آپ ڈالر کہیں کہیں استعمال ہوگا, کم ہوگا. یہ ہمارے اپنے وسائل سے ان سیکٹرز کو ہم گرو کر سکتے ہیں. صرف میں چائنا سے ریلیٹڈ چونکہ آپ نے پوچھا ہے, اب سب سے بڑا دنیا کا فوڈ امپورٹر ہے. پاکستان سے ہارڈلی $1 ارب یا کی ٹریڈ ہوتی ہے, انفارچونیٹ. جبکہ ہم بہت سا فوڈ وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. ہزاروں ابھی انہوں نے ارب کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں بیف اپنے ہاں امپورٹ کرنے کا الاؤ کیا تھا. اس میں سنا ہے کہ کافی اچھی پیش رفت ہوئی ہے. اوکے, بیف ہے, چاول ہے, اس میں ہوئی ہے, اور وہ بیکاز آف دی سیزنل سرکمسٹانسز زیادہ ہوئی ہیں. کرونا آیا تھا اس کی وجہ سے ہوئی, لیکن اس میں اس ایریا پہ کام کرنے, میں نے کہا نا یہ وہ ایریا ہے. صرف آپ ایگریکلچر لے لیں, جس طرح سے SIFC کا بھی مین ٹارگٹ ایگریکلچر ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اس کا رواج ہو, فارن انویسٹمنٹ اس میں آئے, اور تقریباً 4 لاکھ ایکڑ فارن انویسٹرز کو پرووائڈ بھی کی جا رہی ہے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے خبریں آتی رہتی ہیں پھر وہ اچانک غائب بھی ہو جاتی ہیں, ہم تو اسی پر ڈیپینڈ جی بالکل. اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ, اور تقریباً مور دین کوئی 10 لاکھ ایکڑ جو ہے لوکل جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو فارمنگ کے لیے جگہ پرووائڈ کی جائے گی, ان کو پانی اور ساری فیسیلیٹیشن کی جائے گی. دیکھیں ایگریکلچر ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کو ہم اگر گرو کرتے ہیں آئی ٹی کے بعد یا آئی ٹی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ فوکس ہم ایگریکلچر پہ کرنا چاہیے. اس کی اسکلڈ لیبر بھی ہمارے پاس موجود ہے, پانی بھی الحمدللہ موجود ہے. جو 50% ہم سمندر میں گرا دیتے ہیں اس کو تھوڑا روکیں, کنٹرول کریں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موسم بھی اچھے ہیں ہمارے, موسم بھی اچھے ہیں, سارے وائبل ہیں, ساری چیزیں اچھی ہیں, صرف ایک ول کی ضرورت ہے, ایک کوشش کی ضرورت ہے. ایک جو ہم چلے گئے تھے ریئل اسٹیٹ کی طرف بہت زیادہ چلے گئے تھے, اس سے بڑا ڈیمیج ہوا ہمارا یہ سیکٹر. تو اس پر اگر ہم فوکس کرتے ہیں, اچھا مزے کی بات یہ سال سے 2 سال میں رزلٹ آتا ہے. یہ وہ انڈسٹری نہیں ہے کہ ہم لگائیں 10 سال لگے پھر وہ 10 سال بعد کیا سرکمسٹانسز ہوں, نہیں, اس کا 1 سے 2 سال میں رزلٹ آتا ہے. ایگریکلچر میں اگر ہم کام کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور اس ایریا پہ جو چائنا کو جس کی بنیادی سی فوڈ کی ضرورت ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ایگریکلچر میں, ناٹ اونلی فار ایک جو ہمارا ٹریڈیشنلی ہوتا رہا ہے. تو اتنی بڑا اسکوپ پاکستان کے لیے موجود ہے, اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور بڑے کم پیسے میں ساری چیزیں ہم اس پہ کر سکتے ہیں, اور شاید ہو بھی رہا ہو, اللہ کرے ہو رہا ہو. تو چائنا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں نہ IMF کی بھی ضرورت پڑے فیوچر میں, نہ ہمیں کسی اور ملک ہمارے پاس بہت بڑی منڈی اور ہم زمینی راستے سے بھی جڑے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کری ہیں. ہماری خوش قسمتی سے جو اب آپ نے یہ بات ایسی چھیڑ دی ہے, 2 بڑے ممالک ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو 2 دنیا کی سب سے بڑی معیشتیں ہیں, ایک انڈیا ہے, ایک چائنا ہے. یقیناً ان سے اچھے تعلقات کر کے ہم صرف ٹریڈ, اور خاص طور پہ ہم فوکس کرتے ہیں ایگریکلچر پہ. ایگریکلچر صرف دیکھیں, ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں ایگریکلچر کی چیزیں, وہ امپورٹ ختم ہوگی, نمبر 1. ایکسپورٹ کریں گے پھر ہم, نمبر 2 ڈالر آئیں گے. نمبر 3 ایگریکلچر کی جو بائی پروڈکٹس ہیں, جس سے کپڑا بنتا ہے, کاغذ بنتا ہے, آئل بنتا ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوگی, بہت ساری چیزیں ہم بہت زبردست آئیڈیاز آپ نے بتا دیے ہیں سلمان صاحب. میرا خیال ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو ایک خاص انرجی ملی ہوگی, اور بہت شکریہ نورین شمس صاحب کا کہ آپ نے وقت دیا. جناب ایاز اوکھیلی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, بہت ہی آپ نے ٹیکنالوجی اور IT کے حوالے سے زبردست گفتگو جو ہے نا وہ ہمیں بتائی ہے. سلمان نقوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے خیالات جو ہے سن کے بہت جو ہے یقیناً بہت ہی انرجی بھی جو ہے وہ ملی ہوگی لوگوں کو. ناظرین, ہم نے جو گفتگو کی ہے آج, جو خاص طور پر بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے, ہمارے IPPs کے معاہدے جو ہیں ان کو کس طرح جو ہے گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس کو کس طرح وہ ریوائز کرا سکتی ہے, اس پاکستانیوں کے لیے ایک ریلیف حاصل کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو سکلڈ بنانا ہے, کیونکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. جیسے ٹیکنالوجی پارٹس جو ہیں ان کو آگے بڑھانا, ان کو بنانا, اور اس میں ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکے, اس شعبوں میں آ سکے. اور ہمارا جو دوست ملک چائنا, جس میں ایک بڑی اپرچونٹی ہے, جیسے ہمارے دوست نقوی صاحب نے کہا کہ وہاں پہ امپورٹ کے جو مواقع ہیں خاص طور پہ فوڈ امپورٹ کے, اور میں بھی اس چیز کی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تائید کروں گا کہ ہم نے وہاں پہ ڈھونڈنا شروع کیا چائنا میں کہ ہمیں کھجور مل جائے, تو ہمیں کھجور نہیں مل رہی تھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ کھجور کی اس کا مطلب ہے وہاں پہ بڑی جو ہے وہ کھپت کی گنجائش موجود ہے. تو بڑے ہمارے پاس اپرچونٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بے انتہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ول چاہیے, اور ول جو ہے وہ انشاءاللہ اب پاکستان جس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس چیز میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے, یقیناً وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم ان چیزوں کو ہم اچیو کر پائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.